بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 30ویں اور آخری پارے کا خلاصہ ہے، جس کی پہلی سورت سورہ نبا ہے جو 40 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے آیت نمبر 2 میں اللہ کا ارشاد ہے عن النبأ العظیم، کہ کیا لوگ قیامت کے عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں جبکہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اسی قیامت کی نسبت سے اسے سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آ جائے گا۔ اس دن سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا، جبکہ متقین کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا۔ اور اس دن کا حال یہ ہوگا کہ ساری روحیں اور فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، جو بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا، اور اللہ کے سامنے کسی کی بے جا سفارش نہ کرے گا۔ بد نصیب کافر نامہ اعمال میں اپنے تمام سیاہ اعمال دیکھے گا اور حسرت سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے جو 46 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ نازعات کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیوں کا بیان ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ اس قیامت کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے، یعنی یہ ساری حقیقت حال انسان کے سامنے کھل جائے گی۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے جو 42 آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں سے لے کے والناس تک ہر سورت ایک رکوع پر مشتمل ہے، اس لیے رکوعات کی تعداد بتانے کی اب ضرورت نہیں۔ تو یہ سورت 42 آیات پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے عبس وتولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، بس اسی مناسبت سے سورت کا نام عبسہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی، اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبسہ کی یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے یہ ہے وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو نابینا ہونے کے باوجود آپ نے انہیں چند غزوات کے موقع پر مدینہ منورہ کا والی مقرر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے جو 29 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اسی کورت کی نسبت سے سورت کا نام تکویر رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو 14 آیات پر مشتمل ہے، ان آیات میں اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ سورت کا دوسرا حصہ جو کہ 15 آیات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کریم کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا ہے، اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا گیا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔
اس کے بعد سورہ انفطار ہے جو 19 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پس اسی نسبت سے اسے سورہ انفطار کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں بھی قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ قیامت میں انسان دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے جو 36 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ پس اسی اخلاقی برائی کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ مطففین ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ کا ارشاد ہے کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے روبرو پیش کیا جائے گا، لہٰذا حقوق العباد کو ادا کرے، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دے اور زمین میں فساد پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پس آسمان کے پھٹ جانے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ انشقاق ہے۔ اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بعض لوگ قیامت میں وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کامیاب ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بعض کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، آسمان کی قسم جس میں برج ہے، انہی بروج کی نسبت سے سورت کو سورہ بروج کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا، آسمان کی قسم جس میں برج ہے، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے گا۔ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، مراد اس سے ذو نواس یہودی بادشاہ ہے جس نے یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بری خندقوں میں جلا کر 20,000 افراد کو شہید کر دیا تھا جو عیسائی بن گئے تھے۔ اس وقت عیسائی ہی مؤمن تھے، کیونکہ مؤمن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر ایمان رکھ کے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کو حاصل تھی۔ ان لوگوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں خندقوں میں جلا کر شہید کیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلاف کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے اپنے مہذب، ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پر بڑا ناز ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ خطرناک بم دشمنان اسلام مسلمانوں پر استعمال کر رہے ہیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور شہر کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے افغانستان اور عراق میں جو آگ جلائی گئی ہے، کیا یہ آگ ذو نواس کی آگ سے کم درجے کی تھی؟ اس کی آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک اور خطرناک آگ تھی، جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے جوان، بوڑھے، بچے، مرد اور خواتین کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے، اور پورے 50 سال سے مسلسل برسائی جا رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے 20,000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ آج کا دشمن تو اس سے بڑا ظالم ہے۔ اور اس صورت میں ایسے ہی لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہیں کی۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے جو 17 آیات پر مشتمل ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی۔
بس اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ طارق کہا جاتا ہے۔ ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگراں بھی ہے اور محافظ بھی، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور جب تک اللہ چاہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے جو 19 آیات پر مشتمل ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام سے تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ پس اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے۔ اس سورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، صبر کرے اور قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے جلدی نہ کرے، لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہے۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یاد دہانی سے اصلاح کر لے گا۔ بڑا ہی بدبخت اور بدنصیب ہے وہ جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ آخرت میں ابدی کامیابی اسے ملے گی۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نمازیں ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے جو 26 آیات پر مشتمل ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بلا تم کو ڈانپنے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ بس اسی نسبت سے اسے سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈانپ لے گی۔ یہ سورت مبارکہ بتلاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور اس کے مقابلے میں بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی۔ ان کا مسکن بلند اور بالا جنت ہوگی۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ والفجر، فجر کی قسم۔ اس آیت میں اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورہ فجر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اس بات پر 4 قسمیں کھائی گئی ہے کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد قوم عاد، سمود، فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے کا اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر اور غنی، صحت اور بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ بڑھتا ہی نہیں۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی نسبت سے اسے سورہ بلد کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور جفاکشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادثات، پھر بڑھاپا اور موت، پھر قبر کی تاریکی اور پھر منکر نکیر کے سوالات، پھر قیامت اور اس کے ہولناکیاں۔ غرض یہ کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے۔ کامیاب وہ ہے جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور جنت کا حقدار اپنے آپ کو بناتا ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے جو 15 آیات پر مشتمل ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی۔ سورج کی قسم کھانے کی بنا پر اس سورت کو سورہ شمس کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہے، یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی۔ ان چیزوں کی قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر نفس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے جو 21 آیات پر مشتمل ہے، واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، پس اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ لیل کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا، ان سعیکم لشتی، حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہے، کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے، ہم اسی راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام میں ایک مومن صالح کا ذکر ہے جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی، جن کا مال جہاد کی تیاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے جو 11 آیات پر مشتمل ہے، والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دن کی روشنی کی قسم کھائی ہے، پس اسی لیے اس سورت کو سورہ ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر اس صورت مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ پہلی بشارت یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقبل موجودہ حال سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ اور دوسری خوشخبری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 وصیتوں کی صورت میں گویا شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکیے نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرے۔ اس کے بعد سورہ انشراح ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ انشراح کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے 3 احسانات کا ذکر ہے، شرح صدر، یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت و نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا۔ دوسرا احسان، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ تیسرا احسان، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کو بلند کر دیا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی، چاہے اذان ہو یا اقامت، تشہد ہو یا خطبہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر جگہ کیا۔ چنانچہ سورت کے اختتام میں اللہ کا ارشاد ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔
اس کے بعد سورہ 3 ہے جو 8 آیات پر مشتمل ہے، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ 3 رکھا گیا ہے، اور اس میں اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد سورہ علق ہے جو 19 آیات پر مشتمل ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ علق کہا جاتا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی ابتدائی 5 آیات قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ یہ آیات مبارکہ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، جس میں علم، تعلیم اور قلم کا ذکر ہے۔ گویا ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے اپنی زندگیوں میں قرآن کو زندہ کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے اور قرآنی تعلیمات کو عام کرے۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کا ارشاد ہے ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، اسی نسبت سے اس کو سورہ قدر کہتے ہیں، اور یہ ایسی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے جو 8 آیات پر مشتمل ہے۔ بینہ کے معنی واضح دلیل۔ اس سورت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق اور صداقت کی واضح دلیل تھی۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے جو 8 آیات پر مشتمل ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے جو 11 آیات پر مشتمل ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے اور اس کے ناشکر ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قارعہ ہے جو 11 آیات پر مشتمل ہے، القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی، یعنی قیامت کی نسبت سے اس کو سورہ قارعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے جو 8 آیات پر مشتمل ہے، الہاکم التکاثر، لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہے سوائے وہ جن میں 4 صفات ہو، ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے جو 9 آیات پر مشتمل ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب نکالنے والے اور تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ اسی عیب نکالنے والی کی نسبت سے اس سورت کو ہمزہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری پس پش کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری ہے کہ کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا تانا دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسری بیماری حب دنیا ہے، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں والوں کے نسبت سے اسے سورہ فیل کہا جاتا ہے کہ ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ نے ابابیل بھیجے جنہوں نے ایٹم بم گویا گرائے، اور ابرہہ اپنے لشکر اور ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ نے اپنے احسانات جتلائے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ قریش ہے۔ ان پر 2 بڑے احسانات اللہ نے فرمائے، پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف
اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ دو نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزوں کی نسبت سے اس صورت کا نام معون رکھا گیا ہے۔ اس میں انسان کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کا حق دباتے ہیں اور غربا اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ دوسرا گروہ منافقین کا ہے، ان کی 3 صفات قبیحہ کا ذکر ہے۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہے، دوسری صفت یہ کہ وہ دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور تیسری بری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ایسے بخیل ہے جو عام ضروریات کی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اسی کوثر کی نسبت سے اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حوض کوثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے قیامت میں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ چونکہ اس سورت مبارکہ میں کافروں کا ذکر ہے، جب مشرکوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم مصالحت کر لیں، 1 سال آپ ہماری خداؤں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کی معبودوں کی عبادت کر لیا کریں گے، تو اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ گویا اس صورت سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں جن میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو قبول کرنے والے چند افراد تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر، اس کی تسبیح اور اس کی عظمت بیان کرے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور ہلاک ہو۔ چونکہ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، ان کی ہلاکت کا اللہ نے ذکر کیا، اس لیے اسے سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص میں اللہ کے امتیازی اوصاف کا بیان ہے۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے مثل ہو۔ اس کے بعد سورہ فلق جو 5 آیات اور سورہ ناس جو 6 آیات پر مشتمل ہے، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق میں یہ ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 مخلوق کے شر سے، نمبر 2 اندھیرے کے شر سے، نمبر 3 پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور نمبر 4 حاسد کے شر سے۔ اللہ ہمیں ان سب شرور سے محفوظ فرمائے۔ جبکہ سورہ ناس میں 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، من شر الوسواس الخناس، وہ ہے وسوسہ ڈالنے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو صبح اور شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں جادو کا توڑ بھی موجود ہے۔
اور ہر قسم کے شرور سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں صورتیں تلاوت کر کے اپنے بدن مبارک پر دم کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ہمارا قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے سمجھنے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس قرآن کریم کو مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے زندگیوں میں قرآن کو اللہ زندہ فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ بنا دے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ونور صدورنا، ہمارے سینوں کا نور، وجلاء احزاننا، اور ہمارے دکھوں کا مداوا، وذہاب ہمومنا وغمومنا، اور ہمارے تفکرات اور غموں کا دور کرنے والا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ الہ العالمین ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہماری تراویح، ہماری عبادات، ذکر و اذکار اپنے دربار میں قبول فرما، ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں ہمارے اولادوں کو حافظ قرآن، ناشر قرآن، داعی قرآن بنا، قرآنی تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، قرآن کی تلاوت کی حلاوت ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا، جن کے والدین حیات ہے ہمارے والدین کے عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا، ان کی دعاؤں میں ہمیں شریک و شامل فرما۔ خصوصاً میرے والدین کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مجھ پر تا دیر رکھے اور ہر قسم کے تکلیف، دکھ، بیماری سے اللہ ان کی اور ہم سب کے والدین کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اس کی در و دیوار کی حفاظت فرما، شہر کراچی میں ہمیں امن سکون نصیب فرما، ہمارے دلوں میں دین کی بنیاد پر الفت محبت قائم فرما۔ وہ بچے اور بچیاں جو رشتوں کے انتظار میں ہے الہ العالمین ان کو اچھے رشتے مہیا فرما۔ الہ العالمین جس کی جو بھی جائز اور شرعی حاجت ہو تو سب کی حاجت پوری کرنے والا ہے، تو حاجت روا مشکل کشا ہے۔ الہ العالمین تو ہماری حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، مرتے دم تک بدنی طور پر، مالی طور پر ہمیں ہر قسم کی محتاجیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جو اموات مومنین دنیا سے جا چکے انہیں غریق رحمت فرما، ان کے قبور کو منور فرما۔ جو وبا چل رہی ہے الہ العالمین اس وبا کو ختم فرما، اس پریشانی کی حالت کو ختم فرما۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوبا ونعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ جتنی ساری خیر، سعادت، برکتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرما، ہمارے والدین، ہمارے نسلوں کو نصیب فرما۔ جن شرور، آفات اور فتن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما، ہمارے والدین کو محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں، ہمارے بچوں، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ دور حاضر کے فتنوں سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما۔ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، خاتمہ بالخیر ہم سب کا ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔